الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال سبحانه تبارك وتعالى في مقام آخر: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا إن تمسكتم بهما، کتاب اللہ و سنت نبیہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. میرے محترم پیارے بھائیو، جب ہم با جماعت نماز پڑھتے ہیں تو ایک امام ہوتا ہے، باقی مقتدی ہوتے ہیں. مقتدیوں کے اوپر لازم ہوتا ہے کہ امام کی اقتداء کرے. اگر کوئی مقتدی امام کی اقتداء نہ کرے تو اس کی نماز صحیح نہ ہوگی. بھائیو، جس طرح نماز میں ایک امام ہے، اسی طرح ہماری پوری زندگی کے امام سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ہے. ہمارا یہ فرض منصبی ہے کہ ہم ہر کام ہمارے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرے. کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، معاشرت، معیشت، ہر چیز نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. ہر مسلمان پر لازم ہے. نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: علیکم بسنتی، علیکم بسنتی، تمہارے اوپر میری سنت کی اتباع لازم ہے. بھائیو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ شادی کے موقع پر دلہن کو سجاتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں اگر میری انگلیوں میں انگوٹھی پہنا دی گئی تو انگلیاں خوبصورت بن جائے گی. اگر بازوؤں میں چوڑیاں ڈال دی گئی، چوڑیاں، تو بازو خوبصورت بن جائیں گے. اگر گلے میں لاکٹ ڈال دیا گیا، ہار ڈال دیا گیا، تو میرا گلا خوبصورت بن جائے گا. اور اگر میرے کانوں میں بالدیاں ڈال دی گئی تو میرے کان خوبصورت ہو جائیں گے. غرض دلہن کا یہ خیال ہوتا ہے جس عضو کو زیور سے سجا دیا جاوے گا وہ میرے شوہر کی نظر میں خوبصورت بن جائے گا. ہو بہو یہی مثال ہے. مومن اپنے جس عضو کو سنت کے مطابق ڈالتا جاتا ہے اس کا وہ عضو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں خوبصورت بنتا چلا جاتا ہے. حتیٰ کہ اگر وہ سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک اپنے آپ کو محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بنا لے تو سجے ہوئے انسان کی طرح وہ اللہ کی نظر میں پیارا ہو جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں: قل ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے محبوب فرما دیجئے دنیا کے انسانوں کو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو تم میری اتباع کرو، یعنی محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی زندگی بنا لو اور میرے نبی کی غلامی میں آ جاؤ. یحببکم اللہ، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائیں گے اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے بن جاؤ گے. میرے بھائیو، کامیابی کا دار و مدار سنت کی اتباع پر ہے کہ میں اور اپنے آپ اللہ کے نبی کی زندگی کے اندر ڈھل جاوے. جس آدمی نے سنت کو اپنایا اس نے نجات پائی. امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں: ان سنت مثل سفینۃ نوح علیہ السلام، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نوح علیہ السلام کی کشتی کے مانند ہے. من رکیبہا نجا، کہ جو اس کشتی پر سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا. ومن تخلی عنہ غریق، اور جو اس کشتی سے پیچھے رہ گیا وہ دنیا کے طوفانوں کے اندر غرق ہو گیا. ایک حدیث پاک میں ہے نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: من حفظ سنتی اکرمہ اللہ باربع خصال، کہ جو دنیا کا انسان میرے طریقے کا اکرام کرتا ہے، میری سنت کی پابندی کرتا ہے اور میری سنت پر عمل کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی 4 طریقوں سے اس بندے کا اکرام فرماتے ہیں. نمبر 1، المحبت فی قلوب البررہ، سنت کی پابندی کی وجہ سے نیک لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اس بندے کی محبت ڈال دیتے ہیں. سنت کی پابندی پر، اپنی زندگی کو اللہ کے نبی کی زندگی میں ڈھالنے پر. دوسری بات، والہیبۃ فی قلوب الفجرہ،
جو دنیا میں فاسق ہوتے ہیں، فاجر ہوتے ہیں، اللہ کے نافرمان بندے ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں سنت پر عمل کرنے والے کا رعب بٹھا دیتے ہیں، اللہ ان کا رعب ان کے دلوں میں بٹھا دیتے ہیں۔ نمبر 3 وسعت فی الرزق، کہ سنت کی پابندی پر اللہ پاک اس کے رزق میں کشادگی فرماتے ہیں، اس کا رزق کھلا فرماتے ہیں، رزق میں برکتیں ہوتی ہیں۔ اور چوتھی چیز والثقۃ فی الدین، اللہ پاک دین میں اس بندے کو مضبوط بنا دیتے ہیں، دنیا میں کتنے بھی فتنے آ جائیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سنت کی پابندی کی وجہ سے اپنے دین میں مستقیم ہوتا ہے، اللہ پاک اس کو دین پر استقامت عطا فرماتے ہیں۔ تو بھائیو، معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت اور میرے نبی کا طریقہ انسان کے لیے فلاح پانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ سید الطائفہ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اساس الخیر متابعۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قولہ و فعلہ۔ حضرت فرماتے ہیں کہ خیر کی بنیاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول میں اور فعل میں اتباع ہے۔ اور شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ فتح القدیر میں لکھتے ہیں، من تغابن بسنت عوقب بحرمان الفرائض۔ عجیب بات لکھی ہے کہ جو آدمی سنت کا اہتمام نہیں کرتا بلکہ سنت کو ہلکا سمجھتا ہے، اس کا وبال یہ ہوتا ہے اس بندے کو فرائض سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام سنت پر عمل کر کے صحابہ کرام سنت سمجھ کر سنت پر عمل کرتے تھے، اور ہم سنت سمجھ کر سنت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے عجیب بات فرمائی، من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میرے سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اور ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ جو میری سنت کا اس وقت التزام کرے، میری سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے جبکہ سنت کی طرف سے بے توجہی کی جا رہی ہو، لوگ سنتوں کے جنازے نکال رہے ہو، اس کو چھوڑا جا رہا ہو، تو میرے نبی نے فرمایا اس بندے کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ اور شہید کا ایک قطرہ زمین پر گرنے کے پہلے اللہ تبارک و تعالی شہید کی مغفرت کر لیتا ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا، ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان 2 چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے اگر تم ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے۔ لن تضلوا ان تمسکتم بہما، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی وہ کون سا طریقہ ہے؟ تو آپ نے کہا کتاب اللہ و سنت نبی کی، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک ہے، اور دوسرا اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور اللہ کے نبی کی سنتوں کی اتباع کرنا۔ اس سے میرے بھائیو ہمیں چاہیے ہم سنت کی پیروی کریں اور اپنی زندگی کو سنت سے مزین کریں، اور اپنے ظاہر کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مزین کرے، اور اپنے باطن کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت سے منور کرے۔ بھائیو، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار اتباع سنت ہے۔ عام طور پر اگر کوئی ماڈل ہو تو پھر اس کو اپنانا آسان ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو بھیج کر دنیا کے انسانوں پر اتمام حجت فرما دی کہ میرے بندو، میرے محبوب تمہارے درمیان زندگی گزار چکے، اب ان کی ایک ایک بات محفوظ ہے، تم ہر عمل ان کے مطابق اگر کر لو گے تو قیامت کے دن میری نگاہ میں تم محبوب ہوں گے، پیارے ہوں گے، اس لیے کہ ان المحب لمن یحب مطیع، محب جس سے محبت کرتا ہے اس کا مطیع ہوتا ہے، اس کا فرما بردار ہوتا ہے۔ تو تم اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم ان کی سنت کی پیروی کرو۔ میرے بھائیو، آپ نے تجربہ کیا ہوگا جب کوئی چیز مارکیٹ میں بازار میں آتی ہے تو اس کے اوپر حکومت کے متعلق محکمے کی مہر لگی ہوئی ہوتی ہے۔ کوئی بھی فوڈ آئٹم کھانے پینے کی چیزیں تو گورنمنٹ اس پر مہر لگاتی ہے، بسکٹ ہو تو اس پر گورنمنٹ کی مہر ہوتی ہے۔ تمام قوانین کے مطابق یہ فوڈ، یہ کھانا تیار کیا گیا ہے، اب مہر لگے ہوئے اس فوڈ کی کچھ اور قیمت ہوتی ہے،
اور اگر ایسا کوئی کھانا آ جاوے، کوئی فوڈ آ جاوے جس پر رجسٹر ہونے کی مہر نہیں لگی ہوئی ہے تو اس کو اول دکاندار ہی نہیں رکھتے، اور اگر رکھ بھی دے تو گاہک اس کو نہیں خریدتا۔ بالکل قیامت کے دن بھائیو یہی ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے متعین ہوں گے، انسان کا نامہ اعمال اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، جس عمل پر میرے نبی کی سنت کی مہر لگی ہوئی ہوگی اس کو منظور کر لیا جائے گا، قبول کر لیا جائے گا، اور جس پر سنت کی مہر لگی ہوگی اس کو رد کر دیا جائے گا، کہہ دیا جائے گا آج کے دن میرے محبوب کی سنت ہی کو قبول کیا جائے گا، اس کے علاوہ کا کوئی طریقہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ میرے بھائیو، آپ اگر درزی کے پاس جاوے کہ میرا کپڑا ہے، کرتا ہے، مجھے اس کے بالمطابق آپ ایک اور کرتا بنا کے دے دے، تو آپ جب وصول کرنے جاتے ہیں تو پہلے کرتے کے بالکل مطابق اس کا ناپ دیکھتے ہیں، اس کی پیمائش دیکھتے ہیں، لمبائی بھی، چوڑائی بھی، ڈیزائن بھی۔ اگر کوئی چیز اس سے ذرا مختلف ہو تو آپ درزی کو کہتے جناب جب میں نے آپ کو ماڈل دیا تھا تو تم کیوں اس کے مطابق تم نے کرتا نہ بنایا؟ بھائیو، قیامت کے دن یہی ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندو میں نے تمہارے درمیان ایک نمونہ بھیج دیا تھا، اپنے حبیب کو بھیجا تھا، تمہیں چاہیے تھا تم ہر کام ان کے طریقے کے مطابق کرتے تو اب تمہارے اعمال قبول کر لیے جاتے۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تک آنے کے تمام راستے بھائیو بند کر دیے ہیں، سوائے اس راستے کے جس راستے پر محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم چلے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچے۔ جو بندہ چاہے کہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچ جاؤں، اللہ سے واصل ہو جاؤں، تو اس کو چاہیے کہ وہ بھی ہر کام میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائے۔ میرے بھائیو، اس سنت کی اور اس طریقے کی اللہ کیا اتنی اہمیت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ان جادوگروں کا مقابلہ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کے پاس، وہ باغی طاغی بن گیا ہے، وہ سرکش بن چکا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں، وہاں جادوگروں سے مقابلہ ہوا، اللہ کی شان، جادوگروں نے ایمان قبول کر لیا تو موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے، یا اللہ آپ نے تو نام لے کر مجھے فرمایا تھا جاؤ فرعون کے پاس، وہ تو سرکش بن چکا ہے، باغی بن چکا ہے، طاغی بن چکا ہے، اور اب فرعون کو تو ہدایت نہ ملی، جادوگروں کو ہدایت مل گئی۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں جب دو پارٹیوں میں مقابلہ ہوتا اور بادشاہ کو کوئی مقابلہ دیکھنا ہوتا تھا تو ان کی ایک یونیفارم ہوا کرتی تھی۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام اور جادوگر آمنے سامنے ہوئے تو وہاں کے جو افسر تھے انہوں نے کوشش کی کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگروں والا لباس پہنے، وہ تو اللہ کے نبی تھے، انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ وہ بڑے حیران کہ کرے تو کیا کرے، چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ چلو یونیفارم تو ایک جیسی ہوگی، ہم جادوگروں کو ہی موسیٰ علیہ السلام جیسا چوگا پہنا دیتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام جیسا لباس پہنا دیتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام جیسے کپڑے جادوگروں کو پہنائے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ فرعون کو ہدایت نہ ملی بلکہ جادوگروں کو مل گئی، تو اللہ کریم نے فرمایا اے میرے پیارے موسیٰ، جب میں ہدایت کا فیصلہ کرنے لگا تو میری رحمت نے اس چیز کو زیادہ پسند کیا کہ میں ان کو ہدایت پہلے دوں جو میرے ایک نبی سے مشابہت رکھتے ہیں۔ اب سوچئے وہ جادوگر جو اپنے شوق سے بھی نہیں بلکہ مجبور ہو کر موسیٰ علیہ السلام کا چوگا پہنا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی لباس کی مشابہت کی تھی، اللہ تعالیٰ کو ان کی بھی مشابہت پسند آتی ہے۔ تو جو لوگ بھائیو اپنی محبت سے، اپنی چاہت سے، اپنے دل سے، لگن سے اور شوق سے نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے اعمال کو اپنائیں گے، اللہ تعالیٰ کو کتنا وہ انسان پیارا لگے گا۔ علماء نے لکھا ہے آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جس قبر میں مدفون ہیں اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے جو مٹی لگی ہوئی ہے اس مٹی کی قیمت رب کائنات کے نزدیک قلم سے، کرسی سے، بلکہ لوح محفوظ سے اور پوری کائنات سے بھی زیادہ اس مٹی کی قیمت ہے کہ وہ مٹی میرے نبی کے بدن سے لگی ہوئی ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو طریقے اور جو سنتیں آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی سے نکلی ہوگی اور جو طریقے میرے محبوب کے بدن سے نکلے ہوں گے وہ طریقے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں کتنی قیمتی ہوں گے۔ چنانچہ ہم پڑھتے ہیں صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک آپ کو سنت کا نمونہ نظر آئے گا۔ ان میں اتنی سنت کی اتباع تھی کہ باہر سے آنے والے کو پوچھنا پڑتا تھا
من منکم محمد، تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ لباس میں، ظاہر میں، طور و طریقے میں، گفتگو میں اتنی مشابہت ہوا کرتی تھی، حتیٰ کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی معیت میں جب مدینہ طیبہ حاضر ہوئے ہجرت کے موقع پر، تو مدینہ طیبہ کے بڑے بوڑھے دانا بینا لوگ استقبال کے لیے آئے، مگر ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان آنے والے مہمانوں میں آقا کون ہے، غلام کون ہے، ان میں اللہ کے نبی کون ہیں اور ان کی اتباع کرنے والے کون ہیں۔ تو وہ تو دیکھتے رہے اور انہوں نے دونوں کو دیکھ کر بالآخر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو آگے بڑھ کر سلام کیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سب کو سلام کرنا شروع کر دیا، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہوئے ہیں، پہاڑوں کا سفر ہے، دور کا سفر ہے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید تھکاوٹ نہ ہو، جب سلام ہو چکا تو بیٹھ گئے، اور بادلوں میں سے سورج نکلا اور اس کی کرنوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک کے بوسے لیے، تب مدینے کے لوگ یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ جس کو انہوں نے پہلے سلام کیے وہ اٹھیں، اور انہوں نے اپنی چادر اپنے ساتھی کے اوپر ڈال کر یہ ثابت کر دیا کہ آقا کون ہے، غلام کون ہے، تابع کون ہے، متبوع کون ہے۔ تب ان کو سمجھ میں آیا کہ واقعی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی اس قدر مشابہت اختیار کی تھی، آپ یوں سمجھے کہ نقل اصل کے مطابق اتنی بن گئی تھی کہ دیکھنے والوں کو نقل اور اصل میں فرق کرنا دشوار ہو گیا تھا۔ یہ ہر صحابی کا جذبہ تھا۔ صحابہ میں اللہ کے نبی کی محبت کوٹ کوٹ کے بری ہوئی تھی۔ صحابہ نبی کی زندگی کی مثال تھے۔ ایک صحابی حبشہ کے افریقہ کے رہنے والے ایمان لے آئے۔ اب اکثر ان کے دل میں یہ شوق رہتا، یہ جو میرے سر پہ بال ہے یہ چھوٹے ہیں اور گنگریالے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی طرح میں سر پہ مانگ نہیں نکال سکتا۔ میرے نبی کے سر کے بالوں میں مانگ تھی۔ تو ان صحابی نے تمنا کی کاش کہ میرے بال ایسے ہوتے کہ میں بھی مانگ نکال سکتا، مجھے اور بھی مشابہت ہو جاتی۔ یہ ان کے دل میں ایک تمنا تھی جو چٹکیاں لیتی تھی۔ بایو سردی کا موسم تھا۔ ایک دن انگیٹھی جل رہی تھی اور وہ ایک لوہے کی سلاخ سے انگاروں کو ذرا سیٹ کر رہے تھے۔ جب دیکھا کہ سلاخ گرم ہو گئی تو پتہ نہیں ان کے اوپر محبت کا کیا جذبہ آیا، انہوں نے اس سلاخ سے اپنے سر کے درمیان نشان لگا دیا۔ گرم سلاخ تھی، چمڑی جل گئی۔ خیر بھائیو، جب اس پر مرہم لگائی گئی تو ٹھیک تو ہو گئی، لیکن جلنے کی وجہ سے ایک لائن نظر آتی تھی۔ لوگوں نے کہا آپ نے اپنے آپ کو کیوں تکلیف میں ڈالا؟ جواب دیا وہ تکلیف تو ختم ہو گئی، البتہ اس بات کی خوشی باقی ہے، اب میرا سر میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی مبارک سر کے ساتھ مشابہت پا چکا ہے۔ بھائیو اندازہ کیجئے کیا محبت تھی، ان کا دل میرے نبی کی محبت میں سرشار تھا۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر بن خطاب کے بیٹے رضی اللہ تعالی عنہما مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کی طرف جا رہے ہیں، قافلہ ہیں، ایک جگہ جا کر رک گئے، نیچے اترے، قریب میں ایک درخت تھا، اس کی طرف گئے اور وہاں جا کر وہ اس طرح بیٹھے جیسے قضائے حاجت سے فارغ ہوتے ہیں، مگر فارغ نہیں ہوئے، ویسے ہی اٹھ کے آ گئے اور سفر شروع کر دیا۔ ساتھیوں نے پوچھا حضرت اگر آپ کو حاجت نہیں تھی تو آپ نے کیوں سفر کو روکا؟ خود بھی روکے دوسروں کو بھی روکا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جواب دیا اگرچہ مجھے ضرورت نہ تھی قضاء حاجت کی، مگر ایک دفعہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا، میں نے دیکھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر رکے اور آپ سواری سے اترے، فارغ ہوئے، اب میں گزر رہا تھا تو میرے دل میں خیال آیا میں بھی وہی عمل کروں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تو میں گیا اور تھوڑی دیر بیٹھ کے واپس آ گیا۔ میرا ٹائم تو لگ گیا مگر مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک یاد کو اور ایک سنت کو تازہ کرنے کا ایک موقع نصیب ہو گیا۔ میرے بھائیو کیا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کے شیدائی تھے۔ وہی سمجھا جائے گا شیدائے جمال مصطفیٰ جس کا حال حال مصطفیٰ ہو، قال مصطفیٰ۔ سیدنا صدیق اکبر کا حال دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جب غار حرا سے آئے تو اس وقت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا
آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ فرمایا خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، چونکہ میں نے جبرائیل کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا ہے۔ تو خدیجہ نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، وتکسب المعدوم وهو تقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ خدیجہ نے نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے کچھ صفات گنوائے، اخلاق گنوائے۔ حیرت کی بات ہے، بعد کے زمانے میں ایک مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے اجازت لی کہ میں حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ صدیق اکبر گئے، راستے میں ہی تھے کہ ایک کافر نے دیکھا تو اس نے کہا ابو بکر کیوں جا رہے ہو مکہ سے؟ فرمایا کہ مکہ کے لوگ رہنے نہیں دیتے، تکلیفیں پہنچاتے ہیں۔ تو اس کافر کا جملہ ہے آپ جیسے اچھے آدمی کیوں مکہ چھوڑ کے جائے؟ انک لتصل الرحم، جو صفات خدیجہ الکبریٰ نے اللہ کے نبی کی گنوائی تھی، وہ ہو بہو وہی صفات اس کافر نے انہی الفاظ میں صدیق اکبر کی گنوائی۔ بھائی اس قدر کامل محبت تھی اور قابل مشابہت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کے عاشق حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ ایران کی طرف آتے ہیں۔ دسترخوان پہ کھانا کھاتے ہوئے لقمہ گر گیا۔ اب سنت یہ ہے میرے نبی کی، دسترخوان پر لقمہ اگر گر جائے تو اسے اٹھا کے کھا لو، پاک صاف ہوتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے کھا لیا۔ قریب والے نے کہا جناب یہ مکے کے لوگ نہیں ہیں، تو ایرانی ہیں، وی آئی پی لوگ ہیں، یہاں کے عمرا لوگ بڑے بڑے موجود ہیں اور اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے یا اس چیز کو عیوب سمجھا جاتا ہے۔ تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عاشقانہ جواب دیا، فرمایا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا میں ان بے وقوفوں کی خاطر میں اپنے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دوں گا؟ میرے بھائی اس سے پتہ چلتا ہے ان کی نظر میں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کی کیا قیمت ہوا کرتی تھی۔ میرے دوستو، ہمارے سلف صالحین کی زندگیوں کو ہم پڑھے، اپنے بزرگوں کی زندگیوں کو ہم پڑھے، آپ کو یہ مزاج ان سب میں مشترک نظر آئے گا۔ سارے کے سارے سنت کے شیدائی اور اس کے اوپر عمل کرنے والے، اس کے مطابق زندگی گزارنے والے ملیں گے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک محدث ہیں، ایک صوفی ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد ہیں۔ ان کے جو 40 فقہا تھے جو مسائل کے استنباط میں ان کے معاون بنتے تھے، مددگار بنتے تھے، یہ ان میں سے ایک ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ۔ بھائی ان کی زندگی اتنی سنت کے مطابق تھی۔ ان کے ایک ہم جماعت ہمدرس اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن مبارک کو زندگی کو کئی سال قریب سے دیکھا اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اور صحابہ کرام کی زندگی میں صرف ایک فرق تھا، وہ یہ کہ صحابہ کو اللہ کے نبی کے دیدار کا شرف حاصل تھا، یہ شرف عبداللہ ابن مبارک کو حاصل نہیں تھا۔ اس کے علاوہ ان کی پوری زندگی اور صحابہ کی زندگی میں مجھے کوئی فرق نظر نہیں آتا تھا۔ یہ کتنی عظیم بات ہے میرے بھائیوں، ساتھ رہنے والا 24 گھنٹے گواہی دے، واقعی ہمارے اکابر اور ہمارے بزرگان دین اس قدر سنت کا اہتمام کرنے والے تھے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے ولی ہیں، ان کے پاس ان کا ایک مرید آیا اور 9-10 سال رہا۔ ایک دن کہنے لگا حضرت میں جاتا ہوں۔ پوچھا بھی کیوں جاتے ہو؟ کہا حضرت میں تو آ جاتا کہ آپ سے کوئی کرامت دیکھتا، میں نے تو 10 سال میں کوئی کرامت ہی نہیں دیکھی۔ تو پوچھا یہ بتاؤ ان 10 سالوں میں تو نے کوئی عمل سنت کے خلاف دیکھا میری زندگی میں؟ کہنے لگا سنت کے خلاف تو کوئی عمل نہیں دیکھا۔ فرمایا یہ سب کرامتوں سے بڑی کرامت ہے کہ انسان بے اختیار سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے والا بن جائے، ہر عمل اس کا ایسا ہو، ہر طریقہ اس کا ایسا ہو کہ اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق ہو۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں مدینہ منورہ میں روضہ شریفہ پر حاضر نصیب ہوئی تو فرماتے ہیں کہ جو لوگ متبع سنت ہوتے ہیں اور جن کو حدیث کا شوق ہوتا ہے، تو میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قلب سے اس طرح نور کی کرنیں پھوٹتی ہیں جیسے سورج کی شعاعیں ہوتی ہیں، اور وہ اس آنے والے بندے کے دل کے اوپر پڑ رہی ہوتی ہیں۔ تو بھائی سنت کا اہتمام کرنے والا بارگاہ نبوی کے اندر مقبول انسان ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اسے بندے کو بہت پسند فرماتے ہیں۔
میرے بھائیو آگے چلیے، ہمارے اکابر علماء دیوبند کی زندگیوں کو دیکھے، صرف میں 2-3 واقعے بیان کرتا ہوں، ایک ایک سنت کا شیدائی نظر آئے گا۔ چنانچہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو جب انگریزوں نے گرفتاری کا حکم سنایا، جب اطلاع ملی، حضرت چھپ گئے، روپوش ہو گئے۔ 3 دن کے بعد پھر باہر پھر رہے تھے، کسی نے کہا حضرت گرفتاری کا حکم ہے، پولیس آپ کے پیچھے ہیں اور جان کا بچانا فرض ہے، اب باہر کیوں پھر رہے ہیں؟ حضرت نانوتوی نے کیا جواب دیا ہے؟ میں نے اپنے آقا محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا ہے اور آپ کی مبارک زندگی کو دیکھا تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں 3 دن ہجرت کے سفر میں غار ثور کے اندر روپوش حالت میں ملے ہیں، چھپے ہیں، پھر آپ باہر تشریف لائے۔ میں بھی 3 دن روپوش رہا، اب باہر آ گیا ہوں، اگر کوئی پکڑ کر پھانسی بھی چڑھائے گا تو میں پھانسی کا فندہ چوم کر جھل جاؤں گا۔ کیا محبت تھی میرے بھائی ان کو اللہ کے نبی کی مبارک سنتوں سے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑے بزرگوں میں ہیں، ان کی آخری عمر میں موتیا آنے کی وجہ سے بینائی نہیں تھی، کم دکھتا تھا، پھر بھی آپ پابندی کے ساتھ سرما لگاتے تھے۔ کسی نے کہا حضرت سرما تو لگاتے بینائی بنانے کے لیے، آنکھوں کو تیز کرنے کے لیے، اور آپ کی تو بینائی ہے ہی نہیں، آپ کو تو بالکل دکھتا ہی نہیں، آپ کی بینائی تو ختم ہو چکی ہے۔ تو فرمایا ارے بیوقوفو، لوگ تو بینائی تیز کرنے کی نیت سے سرما لگاتے ہوں گے، میں تو اپنے آقا کی سنت کی اتباع کی نیت سے سرما روزانہ لگاتا ہوں۔ بایو سنت کے اہتمام ان کی زندگیوں میں کتنا تھا۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام لینے کے لیے ہمارا سر بطور فخر کے بلند ہو جاتا ہے، وطر کے بعد کی نفلیں بیٹھ کے پڑھتے تھے۔ اب عام مسئلہ تو یہی ہے، کھڑے ہو کر پڑھنے کا ثواب 2 گنا ہے، بیٹھ کے پڑھنے کا ثواب آدھا۔ تو کسی طالب علم نے پوچھ لیا حضرت آپ تو ثواب کے بڑے لالچی کے، ثواب کے بڑے حریص ہیں، اور آپ تو نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں، ہر عمل ایسا کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ثواب ملے، مگر نفل بیٹھ کے پڑھتے تو فرمانے لگے آدھا ثواب مجھے زیادہ پسند ہے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم وطر کے بعد نفل بیٹھ کر پڑھتے تھے، میں عمل تو وہ کروں گا جو میرے آقا نے کیا ہے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ جب مدینہ طیبہ سے تشریف لائے دارالعلوم دیوبند میں، تو دارالعلوم دیوبند میں دارالحدیث کے بالکل سامنے ایک باغیچہ تھا۔ باغیچہ تو پھولوں کے لیے ہوتا ہے، حضرت نے فرمایا یا کیکر کا درخت لگا دو۔ اب جس نے بھی دیکھا حیران ہوا، سمجھ میں نہیں آتا، پھولوں کا یہ باغ ہے اور اس میں کانٹوں والا کیکر کا درخت، اس سے کوئی فائدہ بھی عام بندے کو نظر نہیں آتا۔ تو کسی طالب علم نے پوچھا حضرت آپ نے کیکر کا درخت لگوانے کا حکم دیا؟ فرمایا ہاں۔ اس نے پوچھا حضرت وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے بیت رضوان کیکر کے درخت کے نیچے لی تھی، لقد رضی اللہ اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، وہ درخت کیکر کا درخت تھا، میں نے درخت اس سے لگوایا کہ میں دارالحدیث میں آیا جایا کروں گا تو کیکر کا درخت دیکھ کر مجھے اپنے آقا کی یاد آ جایا کرے گی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر میرے بھائیوں، کیا ایک ایک چیز پر ان کی نظر تھی۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہاں دارالعلوم دیوبند میں باغ لگوایا تو اس میں اہتمام کے ساتھ گلاب کے پھول لگوائے۔ کسی نے کہا حضرت موتیا کے پھولوں کی خوشبو بڑی اچھی ہوتی ہے، چمیلی کے پھولوں کی خوشبو بڑی اچھی ہوتی ہے، آپ گلاب کے پیچھے ہی پڑ گئے؟ فرمایا نہیں، گلاب لگاؤ۔ فرمانے لگے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے مبارک پسینے سے جو خوشبو آتی تھی وہ گلاب کی خوشبو سے سب سے زیادہ قریب ملتی ہے، اس لیے میں گلاب کا پھول یہاں لگوانا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، ہر کام میں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی سنتیں ان کے سامنے رہتی تھی۔ مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ کے والد گرامی فرمایا کرتے ہیں اگر کوئی بندہ سنت کے مطابق پاخانہ کر لے گا اس کو اتنا ثواب ملے گا کہ خلاف سنت نفل پڑھنے پر بھی اس کو ثواب نہیں مل سکتا۔
ہمارے اکابر علماء دیوبند کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنت کے اہتمام میں ایک امتیازی شان عطا فرمائی تھی۔ میرے بھائیو، ہم لوگ بھی سنتوں کا اہتمام کریں، ہم لوگ بھی سنتوں کا اہتمام کریں۔ میں ایک بات کہوں، مرزا بیدل نے ایک شعر لکھا، نام سنا، ہندوستان کا ایک شاعر گزرا ہے مرزا بیدل۔ وہ شعر ایک ایرانی شیخ کو اچھا لگا، انہوں نے دل میں فیصلہ کیا کہ میں جاؤں گا ہندوستان اور مرزا بیدل سے ملوں گا۔ جب وہ آئے تو مرزا بیدل ایک حجام کے پاس بیٹھے تھے اور اپنی داڑھی کٹوا رہے تھے، داڑھی کو کہتے ہیں فارسی میں ریش، اپنی ریش کٹوا رہے تھے۔ جب اس ایرانی شیخ نے دیکھا تو اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی، ایک آنکھ کھینچی۔ جب اس نے دیکھ کے آنکھ کھینچی تو مرزا بیدل سمجھ گئے، فوراً کہا، آپ آنکھ کیوں کھینچتے ہو؟ ریشمی خراشم دل کسے نمی خراشم، ارے میں اپنی داڑھی کو کاٹ رہا ہوں، کسی کے دل کو تو تکلیف نہیں پہنچا رہا ہوں۔ تو اس وقت جواب دیا ایرانی شیخ نے، بھلے دل رسول صلی اللہ علیہ وسلم می خراشی، ارے تو عام بندے کا دل نہیں دکھا رہا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل کو دکھا رہا ہے، تو سید القلوب کو دکھا رہا ہے، قلوب کے سردار کا دل دکھا رہا ہے۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو مرزا بیدل کی دل پر چوٹ لگی اور یوں کہا، جزاک اللہ چشمم باز کر دی، مرزا با جان جا ہمراز کر دی۔ میرے بھائیو، ہمارے مشائخ میں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کا اتنا اہتمام تھا کہ ایک سنت کے اوپر وہ اپنے آپ کو قربان کر دیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک بزرگ تھے جن کا معمول یہ تھا، 1,00,000 مرتبہ درود شریف پڑھ کر کچھ عرصے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو تحفہ بھیجا کرتے تھے، پھر 1,00,000 درود شریف پڑھ کر پھر تحفہ بھیجا کرتے تھے۔ ان کی زندگی کا یہ معمول تھا کہ لاکھوں مرتبہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود و سلام کا تحفہ بھیجا۔ ان کو ایک مرتبہ خواب میں آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ وہ فرماتے ہیں، میں نے میرے آقا کو دیکھا، آپ کا سینہ انور گریبان کھلا تھا اور کچھ داغ تھے جیسے زخم کے ہوتے ہیں۔ میں دیکھ کر ذرا پریشان ہوا، ذرا حیران ہوا۔ قریب ہو کر میں نے کہا، یا آقا، اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کا سینہ چھلنی نظر آتا ہے، زخم کے نشان نظر آتے ہیں، خیریت تو ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جو لوگ میری سنت کو چیرتے ہیں وہ میرے سینے پہ زخم لگاتے ہیں۔ میں نے کہا، یا آقا، یہ کفار ہیں زندگی پر جنہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی، اب بھی وہ تکلیف پہنچانے والے کام کرتے ہیں؟ تو میرے نبی نے فرمایا، میں کفار کی بات نہیں کرتا، مجھے میرے رشتہ داروں نے تکلیف پہنچائی، میں سجدے میں گیا تو اجڑی اوپر ڈال دی گئی، میں گلی میں چلتا تھا تو لوگ میری طرف دیکھ کر بسا اوقات تھوکا کرتے تھے، میرے چہرے پہ مٹی پھینکا کرتے تھے۔ مجھے ان سے کوئی گلہ نہیں، مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں، اس لیے کہ وہ تو کفار تھے، گیلا تو مجھے ان سے ہے جو کلمہ پڑھتے ہیں، مجھے اپنے آقا و سردار مانتے ہیں۔ جب عمل کا وقت آتا ہے میری سنتوں کو ذبح کرتے ہیں، میری سنتوں کو گٹر میں پھینک دیتے ہیں، ان کو احساس ہی نہیں ہوتا، ان کی وجہ سے آج میرا سینہ زخمی ہے، غیروں سے گیلا نہیں ہوتا، گیلا تو اپنوں سے ہوا کرتا ہے۔ فرمایا، مجھے اپنی امت سے گیلا ہے، اس لیے کہ ماننے والے لوگ تھے، جب انہوں نے میری سنت کا اہتمام نہ کیا تو غیروں سے کیا امید کی جا سکتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی تو بزرگ رو پڑے، ان کی چیخ نکل گئی اور فرمایا، تم تو غیروں کی بات کرتے ہو، ہم نے اپنے بھی آزمائے ہیں، تم تو غیروں کی بات کرتے ہو، ہم نے تو اپنے بھی آزمائے ہیں۔ لوگ کانٹوں سے بچ کے نکلتے ہیں، ہم نے تو پھولوں سے بھی زخم کھائے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم خواب کے اندر غم زدہ حالت میں ہیں کہ مجھے اپنی امت کی وجہ سے غم ہے۔ جو کلمہ پڑھنے والے صبح اٹھتے ہیں، چہرے سے سنت کو ہٹا کر اس کو گٹر کے اندر ڈال دیتے ہیں، کھانے کی سنت کا اہتمام نہیں، پینے کی سنت کا اہتمام نہیں۔ گھر کے اندر 10 روپے کا اگر کوئی بلب ٹوٹ جائے تو ماں بچے کو تھپڑ لگاتی ہے، وہی بچہ میری سنت کو توڑتا ہے، ماں کے سر پر جو نہیں رکھتی، وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا، اس کا باپ کوئی نوٹس نہیں لیتا، تو معلوم ہوتا ہے میری سنت ان کی نظر میں 1 روپے کے برابر بھی اہمیت نہیں رکھتی۔ یہ میرے وہ امتی ہیں جو میری شفاعت کی ہر وقت دل کے اندر حسرتیں رکھتے ہیں۔
لیکن میری سنت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور پھر اور بھی زیادہ دیکھیں تو کچھ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے انگریزی تعلیم پا کر دنیا داری کا راستہ اختیار کر لیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ تکلیف تو ان سے پہنچتی ہیں جو طالب علم بھی کہلائے، گھروں کو چھوڑ کر مدرسے میں بھی آ گئے۔ یہ لوگ جو کل میرے وارث بننے کے امیدوار ہیں، یہ بھی میری سنتوں کا اتنا اہتمام نہیں کرتے جتنا کرنا چاہیے تھا۔ مجھے ان سے زیادہ تکلیف پہنچتی ہے۔ میرے بھائیوں، علماء نے لکھا ہے ہم جتنے بھی اعمال کرتے ہیں قیامت کے دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان پر گواہ بنیں گے۔ قرآن کی آیت سے بات ثابت ہے۔ ویسے کہ ہفتہ میں جتنے ہم اعمال کرتے ہیں یہ اعمال جمعرات کے دن میرے آقا کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ ذرا غور تو کیجئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم مسلمانوں کی اعمال کو دیکھتے ہوں گے، ہمارے گھروں کی زندگی کو دیکھتے ہوں گے، آقا کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ یہ میرے وہ امتی ہیں جن کی خاطر میں رات کو سجدے میں پڑھ کر امتی امتی کہہ کے اللہ سے دعائیں مانگا کرتا تھا۔ میں اتنے لمبے سجدے کرتا تھا کہ میری عائشہ اٹھ کر میرے پاؤں کے تلوے دیکھتی تھی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روح تو پرواز نہیں کر گئی۔ میں اللہ سے ایک ہی دعا مانگتا تھا، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی۔ اے اللہ امت کا حساب آسان کر دینا۔ میں کبھی اپنی بیٹیوں کے لیے نہ رویا، کبھی میں اپنی زینب کہہ کے نہ رویا، رقیہ کہہ کے نہ رویا، کلثوم کہہ کے نہ رویا، میں فاطمہ کہہ کے نہ رویا۔ اگر میں کبھی رویا تو اپنی امت کے لیے رویا۔ لوگوں، دنیا میں اگر کوئی اپنی اولاد کے لیے 1 سال یا 2 سال روتا ہے تو پھر ماں بھی اپنے جوان بچے کو بھول جاتی ہے، مگر میں تو اپنی امت کے لیے کئی سال روتا رہا۔ کوئی ماں باپ 23 سال نہیں روتے۔ میں تہجد میں اتنا کھڑا ہوتا تھا حتیٰ تورت قدماہ، قدمین مبارک متورم ہو جاتے تھے، اور اللہ سے دامن پھیلا کے ایک ہی دعا مانگا کرتا تھا، یا اللہ میری امت کی بخشش کر دینا، یا اللہ میری امت کو معاف کر دینا۔ لیکن میری امت نے میرے آنسوؤں کی قدر نہ کی، وہ تو خود اپنے ہاتھوں سے میری سنتوں کو مٹانے والے بن گئے، میری سنتوں کو توڑنے والے بن گئے۔ ذرا ان کے گھروں کو دیکھو، آج میری سنتوں کی مذبح گاہ بن چکی ہے۔ جب شادی کا موقع ہوتا ہے ہر ایک کو منا لیتے ہیں، رشتہ دار ناراض ہو جا کر منا لاتا ہے، قریب میں ہمسایہ ہو اس کو بھی منا لیا جاتا ہے، گھر کا ڈرائیور ناراض ہو اس کو بھی منا لیا جاتا ہے، گھر میں کام کرنے والی خادمہ ناراض ہو اس کو بھی پیغام بھیج دیتے ہیں شادی کا موقع ہے، سب کو بلا لینا چاہیے، کوئی بات نہیں، ہم سوری کر دیتے ہیں۔ سب ناراض لوگوں کو منا کے گھر بلا لیا جاتا ہے، لیکن جب شادی کا وقت آتا ہے میری سنت کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے۔ ان کی نظر میں میری سنت کی کوئی ویلیو نہیں، میری سنت کی کوئی اہمیت نہیں۔ کیوں یہ مجھے نہیں مٹانا چاہتے؟ کیوں یہ مجھے خوش کرنا نہیں چاہتے؟ کیوں یہ مجھے نہیں منانا چاہتے؟ کیوں مجھے خوش کرنا نہیں چاہتے؟ تو واقعی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائیو اگر قیامت کے دن ہم سے پوچھ لیا کہ میرے امتی تو نے میرے سنت کی کیا قدر کی، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ میرے دوستو، احادیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم حوض کوثر کے اوپر ہوں گے۔ اس وقت تک کچھ امتی آئیں گے لیکن ان کو اس طرح دور بھگا دیا جائے گا جیسے اونٹ کو ہکا دیا جاتا ہے، کہہ دیا جائے گا سحقن سحقن۔ اے اللہ کے حبیب، یہ آپ کے امتی تو تھے لیکن سنتوں کو توڑ کے خوش ہوتے تھے، غیروں کے رسم و رواج پر عمل کرنے والے، غیروں کے طریقوں کو اپنانے والے، سحقن سحقن، چلے جاؤ یہاں سے، دور ہو جاؤ یہاں سے۔ اللہ کے حبیب اس وقت ایک آنکھ ادھر نہیں دیکھیں گے کیونکہ تم نے میری سنت کا اہتمام نہ کیا۔ اگر قیامت کے دن ہم اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کر دیجئے، ہماری شفاعت کر دیجئے، اور اللہ کے نبی نے جواب میں اتنا پوچھ لیا، ارے بتاؤ میرے امتی تم نے زندگی میں میری سنتوں کو کتنا اپنایا تھا، تو اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے حبیب نے فرما دیا تم ایسے وقت میں پیدا ہوئے جب لوگ اپنی چیزوں کا تعارف کروا رہے تھے، جب تشہیر کا زمانہ تھا، ہر بندہ اپنی پروڈکٹوں کو پوری دنیا کے اندر تشہیر کرنے کے چکر میں لگا ہوا تھا، ایڈورٹائز کے چکر میں لگا ہوا تھا، لوگ تو اپنے پیتر اور تانبے کو بھی سونا بنا کے پیش کر رہے تھے۔ او میرے امتی، تمہارے ہاتھ میں تو میری سنت سونے کے مانند تھی، بتاؤ تم نے میری سنتوں کا کتنا تعارف کرایا، میری سنتوں کی کتنی پہچان کروائی۔ لوگوں نے موبائل فون جیسی
چیز کو کچے اور پکے مکان میں پہنچا کے دکھایا۔ تم نے میری سنت کے لیے کیا قربانی دی، تم نے کتنی کوشش کی، تم نے کہاں تک میری سنت کو امت کے سامنے پیش کیا، امت کے نوجوانوں کو بتایا۔ ہم اس وقت کوئی جواب نہ دے پائیں گے، اے اللہ کے حبیب ہم نے آپ کی سنتوں کے لیے کیوں نہ کوشش کی۔ میرے بھائیو، آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم عرفات کے میدان میں روئے امت کے لیے، مینا کے اندر روئے امت کے لیے، مزدلفہ کے اندر روئے امت کے لیے، غلاف کعبہ کو پکڑ کے روئے امت کے لیے۔ اللہ کے نبی اپنے گھر میں تہجد کے وقت مصلی پہ روئے امت کے لیے۔ جس محبوب نے امت کے لیے اتنے آنسو بہائے، ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں، ہم آج ان کی سنتوں کا اہتمام نہیں کرتے، جیسے کرنا چاہیے تھا ویسا نہیں کرتے۔ علامہ اقبال نے روتے روتے اس کا دکھڑا سنایا ہے، کسی غم گسار کی محنتوں کا عجیب میں نے صلہ دیا، کسی غم گسار کی محنتوں کا عجیب میں نے صلہ دیا، جسے میرے غم نے گھلا دیا اسے میں نے جی سے بھلا دیا، میں تیرے مزار کی جالیوں کی محنتوں میں لگا رہا، تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا، میرے مہرباں تیرا شکریہ بلا کی زباں سے کروں ادا، میری زندگی کی اندھیری شب میں چراغ فکر جلا دیا۔ وہ آقا جنہوں نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سمجھایا، اللہ سے ملنے کا طریقہ سمجھایا، آج اس محسن انسانیت کی سنتوں کا ہم اہتمام نہیں کرتے۔ ہم اپنے گھروں میں عورتوں بچوں کو دیکھیں، اگر آج کھانے کا طریقہ پسند ہے تو غیروں کا، لباس پسند ہے تو غیروں کا، گھر کی سجاوٹ دکھے تو غیروں جیسی، ہر چیز غیروں کی اگر پسند ہے تو قیامت کے دن حوض کوثر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے سامنے پیش ہو کر ہم پھر کیا کہہ سکیں گے؟ یا اللہ کے نبی ہماری شفاعت فرما دیجئے۔ میرے بھائیو، ایک 8 سال کا بچہ، اس نے جب یہ خواب سنا کہ ایک بزرگ لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھ کر بھیجا کرتے تھے، انہوں نے خواب میں اللہ کے نبی کے سینے انور کو چھلنی دیکھا، اس بچے کے دل میں اتنا درد ہوا، گھر آ کے کہا امی آج کے بعد میں کھانا کھاؤں گا سنت کے مطابق، میں کپڑے پہنوں گا سنت کے مطابق۔ اگر 7 سال کا بچہ سنت کا اتنا اہتمام کرتا ہے، قیامت کے دن کہا جائے گا او علماء کی جماعت، او حفاظ کی جماعت، او قاریوں کی جماعت، یہ دین کے کام کرنے والوں کی جماعت، بتاؤ تو سگی 7 سال کے بچے جیسی غیرت بھی تمہارے دل میں بیدار نہ ہوئی، اور تم نے دل میں نیت نہ کی ہم اللہ کے نبی کے سینے کو راحت پہنچائیں گے، ہم زخم پہ زخم نہیں لگائیں گے۔ سوچئے تو سہی میرے بھائیو، قیامت کے دن ہم اپنے آقا کو کیا جواب دیں گے؟ افسوس کی بات ہے، جن سے وفا کرنی تھی آج ہم ان سے جفا کر رہے ہیں، جن سے جفا کرنی تھی آج ان کے طریقوں کو اپناتے پھر رہے ہیں، پھر قیامت کے دن ہمارا کیا معاملہ ہوگا؟ میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں، ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے اپنے ماں باپ کا دل دکھاتے ہوئے جھجکتے ہیں کہ امی روٹھ جائے گی، ابو روٹھ جائیں گے، میں یہ کام پسند نہیں کرتا۔ وہی بندہ جو ماں اور باپ کے دل دکھنے کا اتنا خیال کرتا ہے، جب سنت کا وقت آتا ہے بے دریغ سنت کو توڑ دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، احساس تک نہیں ہوتا، اس سے میرے آقا کا دل دکھے گا۔ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو خوشی پہنچانے کے بجائے ان کو تکلیف پہنچانے کا باعث بن جاؤں گا۔ لہٰذا آج وقت آ گیا ہے میرے بھائیوں، ہم دنیا میں حالات بڑے عجیب ہیں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام کرنے کا عہد کریں۔ آقا آپ کی ایک سنت پر ہم عمل کریں گے اور اللہ کے نبی کی سنتوں سے اپنے آپ کو مزین کریں گے۔ میرے بھائیوں، اپنے آنکھوں میں حیا کا کاجل لگاؤ اور اپنے کانوں کو قرآن کے نغموں سے آشنا کرو اور اپنے چہرے کو حضور والا چہرہ بناؤ اور اپنے لباس کو حضور والا لباس بناؤ اور اپنے ہاتھوں میں اللہ کے عشق کی ہتکڑیاں ڈالو اور اپنے پیروں میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی بیڑیاں ڈالو اور اپنے گلے میں آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کا گلوبند ڈالو اور لمبے لمبے سجدے کر کے اپنے ماتھے میں اللہ کے سجدے کا جھومر سجاؤ، پھر دیکھو تم کیسے اللہ کے پیارے لگو گے۔ اللہ بھی ہم سے محبت کرے گا، نبی بھی ہم سے محبت کریں گے۔ میرے بھائیوں، میں ایک مثال بتاؤں، کسی ماں کو بیٹے سے اتنی محبت ہوتی ہے، اگر اس کے ہاتھ میں اس کی تصویر ہو اور کہہ دیا جائے ذرا بچے کی تصویر آگ میں ڈال دو، ماں کہے گی یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں اپنے بچے کی تصویر آگ میں ڈال دوں؟ اس سے کہو کہ اس کو پھاڑ دو، وہ کہے گی میں پھاڑتی بھی نہیں۔ اس محبت کی وجہ سے جو ماں کو اپنے بیٹے سے ہے، ماں اپنے بیٹے کی تصویر کبھی آگ میں نہیں ڈالتی۔ بھائیوں، اگر کوئی بندہ قیامت کے دن اپنے ظاہر کو اللہ کے نبی کی سنت
زینتوں سے سجا کر اللہ کے حضور کھڑا ہوگا تو کیا اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی شبیہ کو جہنم کی آگ میں ڈالنا پسند کریں گے؟ کبھی نہیں کریں گے، کبھی نہیں کریں گے۔ فرمائیں گے میرے بندے تو لگتا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ بنا ہوا ہے، میں تیرے باطن کو ایک طرف کر کے تیرے ظاہر کی وجہ سے تجھے جنت عطا کر دیتا ہوں۔ ہم نے دنیا میں دیکھا ظاہر کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے، چنانچہ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں لڑکپن میں مدرسے جایا کرتا تھا، ایک گلی میں ایک عورت رہتی تھی، وہ جب بھی مجھے دیکھتی اپنے گھر بلاتی، بٹھا لیتی، کھانا کھلاتی، چیزیں دیتی، پیسے دیتی، بوسے لیتی اور سینے سے لگاتی اور کہتی بچے پھر کبھی آ جانا۔ میں کبھی کبھی چلا جاتا تھا، ہر مرتبہ وہ میرے ساتھ محبت کا اظہار کرتی۔ ایک دفعہ میں نے پوچھا اماں جان آپ مجھ سے اتنی محبت کا اظہار کیوں کرتی ہیں؟ تو اس ماں نے روتے روتے جواب دیا میرے بیٹے اصل بات یہ ہے میرا ایک بیٹا بالکل تیرا ہم عمر تھا، اکلوتا تھا اور اس کی شکل تیری شکل سے بہت زیادہ ملتی ہے۔ بچے تم جب میرے سامنے آتے ہو مجھے اپنا گزرا ہوا بیٹا یاد آ جاتا ہے۔ اگر ماں اپنے بیٹے کی مشابہت دے کر اپنے بیٹے کو یاد کرتی ہے تو اگر کوئی بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنے والا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ کے اپنے محبوب یاد آتے ہوں گے۔ ہمارے اکابر کی تو یہی کیفیت تھی، یہاں تک جذب کر لوں کاش تیرے حسن کامل کو، تجھی کو سب پکار اٹھے گزر جاؤں جدھر سے میں۔ اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں سنت کا ایسا نمونہ بن جاؤں کہ میں جدھر سے گزر جاؤں لوگوں کو میرے آقا یاد آ جائے، کاش ہمارے دلوں میں وہ سنت کی محبت آ جائے، سنت کی وہ عظمت آ جائے۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہمیں دیکھ کر کتنی راحت فرمائیں گے۔ چنانچہ اللہ کے نبی کی امت سے محبت کا یہ عالم تھا، آپ کے پاس ملک الموت آئے، یا اللہ کے حبیب اللہ نے آپ کو یاد فرمایا ہے تو میرے نبی نے فرمایا ملک الموت میرے منہ سے اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے بتاؤ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا، میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ ملک الموت نے پوچھا، رب کریم نے جواب دیا میرے حبیب کو ہم آپ کے بعد آپ کی امت کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، جا کر کہہ دو بے آسرا نہیں چھوڑیں گے۔ جس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے ساتھ اتنی محبت تھی، آخری لمحے میں بھی امت کی فکر لگی ہوئی ہے۔ آج وہی امت اگر سنت کو توڑنے والی بن جائے، سوچے آقا کے لیے کس قدر غم کی بات ہے۔ ہمیں چاہے میرے بھائیو آج ہم دل میں عہد کر لے، ہم بیٹھ کر اپنی زندگی کا جائزہ لے۔ چاروں طرف حالات ہے، لاک ڈاؤن ہے، لوگ پریشان ہیں، لوگوں کے روزگار ختم ہو چکے ہیں، بڑے بڑے علماء دنیا سے جا چکے ہیں، بڑے بڑے علماء اللہ کے پاس جا رہے ہیں، ایک ایک عمل کو سنت کے مطابق بنائیں گے، حتیٰ کہ گود سے لے کر غور میں قبر میں جانے تک کی جتنی سنتیں ہیں ہم سب کو اپنائیں گے تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا ایسا نمونہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس ظاہری کو قبول فرما لے۔ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے بعض طلبہ ایک نمبر سے ممتاز آ جاتے ہیں، بعض طلبہ ایک نمبر سے فیل ہو جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے تو صحیح، اگر ایک نمبر اتنی اہمیت رکھتا ہے تو ہم اگر ایک سنت کو اپنائیں گے تو ہو سکتا ہے یہی سنت ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں ممتاز ہونے کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ کو یہ بات پیاری لگے اور اللہ ہمارے لیے سنت بری زندگی گزارنی آسان فرما دے۔ اللہ کے لیے بھائی کوئی مشکل نہیں۔ ہاں ہم تو ظاہر کو سجا سکتے ہیں، باطن کا معاملہ تو اللہ کے ذمے ہے، مگر اتنی بات ضرور ہے قیامت کا دن ہوگا اگر ہم اپنی سنت کے ساتھ شباہت کو لے کے اللہ کے حضور پہنچ گئے اور رب کریم نے پوچھا تم دنیا سے کیا لے کر آئے ہو تو اتنا تو کہہ سکیں گے تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں۔ اے میرے مولا صورت تو بنائے پھرتے ہیں، اس میں حقیقت کو بھر دینا یہ کام تو آپ کا ہے، آپ رحمت کی نظر ڈال دیجئے، ہمارے من کی کیفیتوں کو بھی سنت کے مطابق بنا دیجئے تاکہ ظاہر و باطن سنت کے نور سے منور ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آج کی اس مبارک محفل میں ہمیں سنتوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، حتیٰ کہ جب موت کا وقت آوے، ملک الموت آوے، دلوں کو ٹٹولے تو عشق نبوی سے بھرا ہوا پائے، دماغوں کو ٹٹولے علم نبوی سے بھرا ہوا پاوے، ہمارے اعضاء کو ٹٹولے سنت نبوی سے مزین نظر آئے اور وہ بھی اس کی گواہی دے دے یہ بندہ مجھے اپنے آقا کا غلام نظر آتا ہے۔ رب کریم ہمیں ایک سنت پر محبت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے اور اس سنت کے نور کو پوری دنیا کے اندر پھیلانے کی اور پہنچانے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو ضرورت
ہے۔ دنیا میں ہر طرف بھائیو حالات ہی حالات ہے، ہر طرف حالات ہی حالات ہے۔ میرے بھائیو ہم کب تک اپنے جسم و جان کے ساتھ وفا کریں گے؟ اللہ سے وفا کر لے۔ وفا کرنا انسان کی سرشت ہے، بے وفائی کرنا بھی انسان کی فطرت ہے۔ انسان بے وفا بھی ہیں، با وفا بھی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ سے وفا ہو جائے گی تو نفس و شیطان کے بے وفا بن جائیں گے، پھر مزے کی مزے ہوں گے۔ اگر اللہ سے بے وفا ہو گئے پھر نفس و شیطان کی وفادار بنیں گے، پھر مصیبت کی مصیبت ہے۔ بھائیو آج کی دنیا اور آج کی انسانیت کتنی دکھی انسانیت ہے، کیونکہ اللہ کے بے وفا ہو گئے، میرے نبی کی سنتوں کے مذاق کرنے والے بن گئے۔ اللہ کہہ رہا ہے ارے مٹ جانے والی بھی کوئی سلطنت ہوتی ہے، ڈوب جانے والا بھی کوئی سروج عروج ہوتا ہے۔ جس زندگی کو موت کھا جائے وہ بھی کوئی زندگی ہے، جس جوانی کو بوڑھاپا کھا لے وہ بھی کوئی جوانی ہے، جن خوشیوں کو غم مل جائے وہ بھی کوئی خوشیاں ہیں، جس مال پہ فقر کا ڈر ہو وہ بھی کوئی مال ہے، جس صحت کے پیچھے بیماریاں ہو وہ بھی کوئی صحت ہے، جس محبت کے پیچھے نفرتیں ہو وہ بھی کوئی محبت ہے۔ اور بھائیو جن گھروں نے اجڑ جانا ہو، جہاں مٹی کے ڈھیر بن جانے ہو، جہاں مکڑیوں کے جالے تن جانے ہو، کل بیت وان قال سلامتها یوما ستدرکہ النقباء والحبب، بڑے بڑے محل جا کے دیکھو تو صحیح، آج وہاں مکڑیوں کے جالے ہیں، مینڈکوں کا گھر ہے، چوہوں کا گھر ہے، مکڑیوں کا راج ہے، اور اس پہ راج کرنے والوں کو آج کیڑے کھا گئے، اور ان کیڑوں کو اگلے کیڑے کھا گئے، اور وہ کیڑے بھی مر کے مٹی ہو گئے، اور ان کی قبریں اکھیڑ دی گئی۔ میرے بھائیوں اٹھتی جوانیاں مت دیکھو، اٹھتے جنازے دیکھو، شادی کی بارات مت دیکھو، موت کے ماتم دیکھو۔ ہم سب کو مرنا ہے اور قبر میں جانا ہے۔ بھائیو اللہ نے حالات دنیا میں بھیجے ہیں، ہم اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرے، کلمے کے مطابق زندگی گزارے، اور اپنے آپ کو دعوت کی محنت کے لیے فارغ کرے۔ یہ حالات جیسے ہی ختم ہو جاوے اپنے آپ کو اللہ کے راستے کے لیے فارغ کرے۔ بھائیو توبہ کرو اور اپنی تنہائیوں کو پاک بناؤ، رات کو بستروں پر گناہ مت کرو، موبائل سے اپنے آپ کو بچاؤ، ضرورت کے لیے استعمال کرو۔ بھائیو چاروں طرف گناہ ہی گناہ ہے، گناہ آسمانوں پر پہنچ چکے ہیں، اللہ ہم سے ناراض ہو چکا ہے۔ بھائیو اللہ کے راضی کرنے والے اعمال کرے، اللہ راضی ہو جائے گا، ہمارے کام بن جائیں گے، ہماری دنیا بھی بن جائے گی اور ہماری آخرت بھی بن جائے گی۔ ہم محنت کریں میرے دوستو، اللہ سے توبہ کرے۔ ہم استغفار تو کرتے لیکن توبہ نہ کرے، توبہ نہیں کرتے، پچھلے گناہ کو یاد کر کے روزانہ ہم اللہ کے سامنے توبہ کرے، اے اللہ مجھے معاف فرما، مجھے معاف فرما۔ گھر میں بچوں کی تربیت کرے، بچوں کے جذبات پاکیزہ بناوے، گھروں میں تعلیم کے حلقے لگاوے، گھروں میں قرآن کی تلاوت کرے، مسجدوں کو آباد کرے، پردوں کا اہتمام کرے، اور بس ظاہر اور باطن کو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے سنت کے مطابق بنانے کی کوشش کرے۔ اللہ پر ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا یہاں، ان کے ہونے سے ہے سب کا نام و نشان، یہ زمین آسمان یہ مکان لا مکان، سارے ان کے مکان، وہ کہاں میں کہاں،